اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تقول علینا بعض العقاویل لأخذنا منہ بالیمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ الحاقہ جو قرآن مجید کا 69 نمبر کا سورہ اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کے نشانات ہیں 44 اور 45۔ آیت نمبر 44 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر اس نبی علیہ السلام نے خود گھڑ کر کوئی بات ہمیں منسوب کر دی ہوتی۔ آیت نمبر 45 کا ترجمہ یہ ہے تو ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے۔ اس کا مطلب تفسیر صافی، تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ اگر محاورے کے مطابق سختی اور قوت کے ساتھ بدلہ لینے کے ہوتے ہیں، یعنی اگر نبی علیہ السلام نے قرآن خود گڑھ کر ہماری طرف منسوب کر دیا ہوتا تو ہم ان سے بڑی سختی کے ساتھ بدلہ لیتے۔ آیت نمبر 46 یہ ہے کہ ثم لقطعنا منہ الوتین، ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کی رگِ گردن کو کاٹ ڈالتے۔ آیت نمبر 47 کا ترجمہ یہ ہے کہ فما منکم من احد عنہ حاجزین، ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روک نہیں سکتا تھا۔ آیت نمبر 46 کی تشریح علامہ علی نقی صاحب نے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں یہ کی ہے کہ پہلے تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ قرآن عالمین کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا گیا ہے، پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجال کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات خود بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ اصل میں یہ ایک بے حد بلیغ انداز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو ثابت کرنے کا۔ یہ علامہ علی نقی صاحب نے فصل الخطاب میں اپنی تفسیر میں لکھا، اور تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ یاد رہے کہ یہ کوئی عام اصول نہیں بتایا جا رہا ہے، مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی نبوت یا امامت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا بیان ہے۔ تو یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور تفسیر نمونہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ رہا وہ شخص جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار ہے، نہ معجزہ رکھتا ہے، نہ حقانیت کی کوئی دلیل رکھتا ہے، تو خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو فوراً ہلاک کر دے۔ خدا اس کے ذریعے لوگوں کی عقل و نظر کا امتحان لیتا ہے، کیونکہ وہ ایک طرح سے شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو حق اور حقانیت کے معیار کو جانتا ہے ایسے نبی یا امام کے جھوٹے دعوے کو از خود جھوٹ سمجھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 47 کی تشریح میں اصل بات یہ بتائی گئی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہماری وحی میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کر سکتے، بفرض محال اگر وہ ایسا کرتے تو ہم ان کو سخت سزا یعنی شہرگ ان کی گردن کی کاٹ دیتے، مگر اس بات کو ایسے بلیغ انداز میں بیان فرمایا کہ آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ پھر جاتا ہے۔ اس طرح کلام کی اہمیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کا مقرر کیا ہوا افسر بادشاہ کے نام پر کوئی جعلی بیان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے تو بادشاہ کس طرح اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا سر اڑا دیتا ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس آیت سے غلط نتیجہ نکالا۔ یہ تفسیر کبیر اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی گردن نہ کٹے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، حالانکہ جھوٹے خدائی کے دعوے دار بھی گزرے ہیں جو برسوں دھندناتے رہے، تو یہ بات ان کی صداقت کا ثبوت نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیل صرف سچے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مزید ثابت کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ آیت نمبر 48 یہ ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ترجمہ یہ کہ غرض اس حقیقت حال کو بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن برائیوں سے بچنے والے متقین کے لیے نصیحت یا سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تفہیم القرآن و تفسیر کا بھی میں لکھا ہے کہ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ قرآن حقیقتاً برائی سے بچنے والے متقین کے لیے نصیحت کا سبق ہے، یعنی قرآن صرف ان لوگوں کو برے کاموں سے بچا سکتا ہے جو برے نتائج سے بچنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 49 یہ ہے کہ وَإِنَّ لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ترجمہ یہ ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بہت سے اسے جھٹلانے والے ہیں۔ آیت نمبر 50 یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ترجمہ یہ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ قرآن حق کے منکروں کے لیے بڑے سخت غم و غصے اور حسرت کا سبب بنا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابدی حقیقتوں کو جھٹلانے والوں کو بالآخر خوب پچھتانا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو جھوٹ سمجھا، اس لیے خدا نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ منکرین قرآن بتا رہا ہے کہ منکرین قرآن کے لیے قیامت کے دن حسرت و یاس کا سامان بن جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن کی عظمت نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہوگی۔ منکرین قرآن از خود سمجھ لیں گے کہ انہوں نے اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور مادی مفادات کی وہ غفلت کی وجہ سے خدا کی کتنی عظیم نعمت کا انکار کیا تھا اور اس کے نتیجے میں کیسے دردناک عذاب کے مستحق بن گئے تھے۔ پھر ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں کے بڑے بڑے مرتبے بھی دیکھیں گے جو قرآن کو زبان اور دل سے بھی مانتے تھے اور اپنے اعمال و افعال سے بھی۔ اس وقت وہ منکرین سخت افسوس کریں گے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت 27 اور 28 میں ہے کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، اور اس دن ظالم منکرین سخت افسوس کے عالم میں اپنے ہاتھ اپنے ہی دانتوں سے کاٹ ڈالیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 51 یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور واقعاً بلا شبہ یہ قرآن بالکل یقینی طور پر ایک سچی حقیقت ہے۔ حق الیقین یعنی سچا، واقعی، حقیقی یقین۔ یہ یقین کی آخری منزل ہے۔ یقین کی 3 قسمیں یا منزلیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 علم الیقین، نمبر 2 عین الیقین، نمبر 3 حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ ہمیں عقلی دلائل سے یقین حاصل ہو جائے، مثلا آگ کا یقین دھواں اٹھتا ہوا دیکھ کر ہو جاتا ہے، یا کوئی سچا آدمی بتا دے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آگ کے شعلے لپکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ عین الیقین ہو گیا۔ حق الیقین یہ ہے کہ جب ہم آگ کے قریب پہنچ جائیں اور آگ کی گرمی کو محسوس کرنے لگیں تو اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک منزل فنا فی اللہ کی ہے، جیسے لوہا آگ میں پڑا رہے یہاں تک کہ آگ کے سارے اوصاف اس میں منتقل ہو جائیں، یعنی لوہے کو دیکھیں تو وہ آگ کے لال انگارے کی طرح خود بھی لال نظر آنے لگے۔ اس آیت میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کے بتلائے ہوئے حقائق حق الیقین ہیں، یعنی 100% سے سچے، حقیقی اور یقینی ہیں، مگر یہ عقل کے اندھے پھر بھی قرآن کے بتلائے ہوئے کو نہیں سمجھتے اور خود قرآن کی سچائی کا انکار کر رہے ہیں۔ گویا ایسے لوگ از خود گمراہ ہیں، ان کی گمراہی اور غلطی کی کوئی حد ہے نہ حساب، یعنی بے حد اور بے حساب۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ حق اور یقین ایک ہی چیز ہے، اور حق کی یقین کی طرف اضافت اس طرح ہے جس طرح مسجد الجامع میں مسجد کی جامع کی طرف اضافت ہے، یا دارالآخرت میں دار کی آخرت کی طرف اضافت ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر
52 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فسبح بسم ربک العظیم، اس کا ترجمہ یہ ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عطا کے شکرانے میں اپنے عظیم پالنے والے مالک کی تسبیح کیا کیجیے، یعنی اس کے بے نقص ہونے اور انتہائی باکمال ہونے کا اعتراف کرتے رہیے۔ پچھلی آیات میں قرآن مجید کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، پہلے فرمایا کہ قرآن عالمین کے پالنے والے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ صفت تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ کائنات کا مالک سب کا مالک ہے، اسے قرآن بھی سب کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ جیسے دریا سب کے لیے بہایا جاتا ہے، سورج سب کے لیے چمکایا جاتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ کوئی اپنی آنکھ خود بند کر کے سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ قرآن کی دوسری صفت یہ فرمائی کہ قرآن متقین کے لیے سامان نصیحت ہے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی یہ صفت صرف متقین کے لیے ہے، اس لیے کہ صرف وہی لوگ قرآن سے نصیحت و سبق حاصل کرتے ہیں جو ابدی تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ جس کو تباہ ہو جانے کی کوئی فکر ہی نہ ہو، وہ قرآن سے نصیحت یا سبق حاصل نہیں کر پاتے۔ مثلا ڈاکٹر کتنا ہی حاذق اور بہترین اور عالم ہو، مگر جس شخص کو اپنی صحت کی پرواہی نہ ہو، وہ اس کے پاس کبھی نہ جائے گا، اور اس طرح اس کے علم سے اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی تیسری صفت یہ بتلائی گئی کہ قرآن کافروں کے لیے حسرت و ندامت کا باعث ہے۔ یہ صفت قرآن کو نہ ماننے والوں کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو نہ مان کر قیامت کے دن سخت حسرت و ملال کے عالم میں ہاتھ مل رہے ہوں گے۔ اور قرآن کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ قرآن حق الیقین ہے۔ قرآن کی یہ چوتھی صفت خاصان خدا، عرفاء، مفکرین اور مقربین کے لیے ہے، جو قرآن کے مطالب پر غور و فکر کرنے کے بعد خداوند عالم کی توفیقات کی وجہ سے قرآن کے الفاظ و معانی کو 100% سچی حقیقت دل سے مان لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر نمونہ، تفسیر کبیر اور تفسیر مجمع البیان میں ان آیات کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس آخری صفت کے اولین مصداق حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کا ساتھی قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ میں تمہیں 2 بہت قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نمبر 1 اللہ کی کتاب اور نمبر 2 قرآن، اور دوسری میری اطرت و اولاد، یعنی اللہ کی کتاب و قرآن کے ساتھ دوسری چیز جو میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ ہے میری اطرت اور اولاد، یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب تک تم ان دونوں سے تعلق جوڑے رکھو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں کبھی ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر لوٹ کر آ جائیں۔ یہ صحیح مسلم اور صواعق محرقہ میں لکھا ہے۔ ہم اپنی گفتگو قمر جلالوی کے شعر پر ختم کرتے ہیں کہ اہل بیت پاک کے ہر ساز کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں سب کو دست و بدعا ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔